معزز ناظرین السلام علیکم دوستو، یہ واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا، جسے سن کر یقیناً آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایک لائک کے ساتھ۔ دوستو، مکہ میں ایک مرتبہ ایسا زمانہ آ گیا تھا کہ چاروں طرف سوکھا پڑ گیا تھا۔ اس وقت مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، یعنی کہ مکہ میں بارش نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال کی تھی۔ تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور اس کو خون سے بھر لیا، اور مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسم کھانے لگے اور کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی آ گئی ہے، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم سب کعبہ کے پاس آئیں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، اور اس وقت تک کعبے کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی۔ اگر پانی نہیں آیا تو ہم سب لوگ وہاں مر جائیں گے، مگر کعبے کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھا لی، اور پھر سب نے یہ مشورہ کیا کہ آج آدھی رات کو سب کو کعبہ کے پاس پہنچنا ہے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر اوپر والے سے بارش کی مدد مانگنی ہے۔ اب آدھی رات کا وقت ہو گیا۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی سب کے سب کعبہ کے پاس پہنچے، جنہوں نے خون سے بھرے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی۔ ان میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ اب جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ کے چچا ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلنے لگے اور کعبہ کے پاس جانے لگے۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال کی تھی۔ جب آپ نے دیکھا آپ کے چچا ابو طالب کہیں جا رہے ہیں تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، اے چچا جان، آپ کہاں جا رہے ہو؟ اور چچا جان کہنے لگے، اے میرے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہمارا مکہ سوکھا پڑ گیا ہے، مکہ میں پانی کی کمی آ گئی ہے، اس لیے ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی ہے کہ جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا تب تک ہم کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے۔ بس اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی عمر محض 9 سال تھی، اپنے چچا ابو طالب سے کہنے لگے کہ آپ مجھے بھی لے کر چلو۔ یہ سن کر چچا کہنے لگے، نہیں میرے بیٹے، وہاں تو سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے، اگر میں تمہیں لے کر گیا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ تو یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے چچا جان، مجھے ابھی ساتھ لے چلو، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک، ورنہ میں وہاں سے واپس چلا جاؤں گا۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کعبہ کے پاس پہنچ گئے۔ اب مکہ کے سارے بڑے بڑے لوگ کعبے کے پاس جمع ہو گئے۔ کل ملا کر 32 لوگ جمع ہو گئے تھے، جنہوں نے خون سے بھرے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی۔ جب مکہ کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے پانی لانے کی قسم کھائی ہے، یعنی کہ اوپر والے سے بارش مانگنے کی قسم کھائی ہے، تو وہ لوگ یہ سن کر کعبے کی طرف چل دیے، جن میں بچے، بوڑھے اور سبھی لوگ شامل تھے۔ کعبہ کے آس پاس کا سارا میدان لوگوں سے بھر گیا۔ وہ 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ کعبہ کے بالکل پاس کھڑے ہو گئے۔ ابو طالب کے ساتھ ان کا بھتیجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے بچے کو اپنے پاس کھڑا ہوا دیکھا تو وہ سارے لوگ ابو طالب کو آنکھیں نکال کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ اے ابو طالب، اس بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں اور ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی ہے کہ ہم بارش مانگیں گے، اس بچے کا یہاں پر کوئی کام نہیں۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا کہ اے میرے بھتیجے محمد، جاؤ اور جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اتنا سنتے ہی پیارے نبی جا کر پیچھے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 کے 32 لوگوں نے کعبے کی دیوار کو پکڑا اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، بارش برسا دے۔ اس طرح سے کرتے کرتے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی، مگر پانی نہیں آیا، بارش نہیں آئی۔
صبح کے بعد سورج سر پر آ گیا اور یہ لوگ ویسے ہی پانی مانگتے رہے کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے بارش برسا دے، مگر پانی نہیں آیا۔ اب آسمان بھی گرم ہو چکا تھا، دن بھی تپنے لگے تھے، کعبہ کی دیوار بھی گرم ہو چکی تھی، مگر وہ 32 کے 32 لوگ ویسے ہی پانی مانگتے جا رہے تھے، مگر پانی کا کہیں دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے پاس آ گئے اور ان کا پسینہ پوچھنے لگے، تو یہ دیکھ کر ابو طالب کو اپنے بھتیجے پر بہت پیار آیا اور انہوں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگایا تو وہ کہنے لگے کہ اے چچا جان، آپ مجھے بھی آگے آنے دیجئے، میں بس ایک کام کروں گا اور اوپر والا بارش برسا دے گا۔ ابو طالب کچھ کہنے ہی والے تھے کہ ان 32 لوگوں میں سے کسی نے یہ بات سن لی اور وہ زور زور سے کہنے لگا کہ اے مکہ کے لوگوں، پانی آ گیا ہے۔ تو یہ سن کر سب نے کہا کہ پانی کہاں آیا ہے؟ یہاں تو ہم سب گرمی سے مر رہے ہیں اور تم بول رہے ہو کہ پانی آ گیا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ محمد کہہ رہا ہے کہ میں بس ایک کام کروں گا اور اوپر والا بارش برسا دے گا۔ اتنا سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے کہ اے محمد، اگر ایسی بات ہے تو آؤ آگے، تم بھی اور ہمارے ساتھ بارش کی مدد مانگو۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے پاس آ گئے اور اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان میں بادل جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنا تھوڑا سا چہرہ اور آسمان کی طرف اٹھایا، اتنے میں آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکہ میں زوردار بارش ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے سارے لوگ بہت خوش ہوئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے یا محمد کہتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اے میرے محبوب، آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ صرف انگلی کا اشارہ ہی کر دیتے تو میں پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا تو اسے ایک مرتبہ شیئر ضرور کریں، کیونکہ نیک بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور اچھے اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ۔